استخارے کے متعلق فرمائیں کہ یہ کیا ہوتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے۔ انسان کو زندگی میں بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا کیا جائے۔ اگر تو زندگی میں ایک راستہ ہو تو پھر سوچنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ جہاں دو راستے آتے ہیں وہاں سوچ آتی ہے، یعنی جہاں چوائسز ہوں، دو راستے ہوں کہ اب ہم کس راستے سے جائیں۔ جس آدمی کے پاس راستہ ہی ایک ہو اسے سوچنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ دعا کرو کہ زندگی میں ایک ہی راستے کا سفر ملے، کیونکہ دو راستوں میں سے ایک چننا پڑتا ہے۔ استخارہ تذبذب سے نجات کی راہ ہے۔ جہاں تذبذب پیدا ہو جائے کہ اب ہم کیا کریں تو استخارہ کرتے ہیں، اور زندگی میں ہر مقام پر تذبذب آ سکتا ہے۔ یہ مزاج ہوتا ہے۔ جس مزاج میں تذبذب ہو وہ کہتا ہے کہ یہ بات اچھی ہے، کر لی جائے، پھر سوچتا ہے کہ یہ کیا بات ہے۔ مثال بتائی گئی ہے دو پاگلوں کی۔ وہ کہنے لگے آؤ ہم مل کر بیڈمنٹن کھیلیں۔ نیٹ لگایا، ریکٹ منگائے، پھر کہنے لگے کہ چھوڑو یار نہیں کھیلتے، لوگ سمجھیں گے ہم پاگل ہیں، کھیل بند ہی کر دو۔ تھے تو وہ پاگل ہی، تو دوسرا خیال جو ہے وہ پہلے خیال کو کاٹتا ہے۔ دو ساتھیوں کے خیال جب آپس میں ٹیلی نہ کریں، مثلا میاں بیوی جن کے مزاج میں باہمی رفاقت نہ ہو، وہاں دوسری آواز آ جاتی ہے، یا جہاں خاندان میں اختلاف ہو وہاں سوچ پڑ جاتی ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ ایک طریقہ تو یہ بتایا بزرگوں نے کہ جو پہلا خیال ہے اسے پورا کر دو، دوسرا خیال چھوڑتے جاؤ۔ آسان استخارہ تو یہ ہے، تو جو خیال آپ کے پاس پہلے آئے اسے مان لو۔ دوسرا خیال چونکہ دوسری دفعہ آیا، اب ہم اسے نہیں مانتے، چاہے وہ صحیح ہو۔ اب صحیح کیا ہوا؟ جو چیز پہلے آ گئی۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ پہلے تو دو چار غلطیاں ہوں گی، پھر اس کے بعد صحیح خیال ہی پہلے آیا کرے گا، پھر دوسرا خیال آنا بند ہو جائے گا۔ یہ دوسرا خیال جسے آفٹر تھاٹ کہتے ہیں، یہ نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ تجربہ بڑا مشکل ہے، ٹریننگ مشکل ہے کہ گھر سے نکلا کہ چلو باہر لوگوں میں جایا جائے، جب بندوں میں پہنچا ہے تو کہتا ہے کہ کیا ملنا ہے، چھوڑو پرے، چلو گھر ہی بیٹھا جائے، پھر درمیان میں رہتا ہے، کبھی گھر، کبھی لوگوں میں، کبھی گھر۔ اس طرح تذبذب پیدا ہو جاتا ہے، اور یہیں آ کے انسان کا سکون ڈسٹرب ہوتا ہے۔ استخارہ کا جو شرعی طریقہ ہے اس کی دعا کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ اے اللہ میں تم سے سوال کرتا ہوں، تیرے علم کے ذریعے، تیری قدرتوں سے سوال کرتا ہوں، میں تیرے عظیم فضل سے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، تو مخفی کو جانتا ہے، تو چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، تو عیب چھپانے والا ہے۔ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے دین اور معاش اور عاقبت کے لیے بہتر ہے تو اس کام کو میرے لیے آسان فرما دے، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے دین، معاش اور عاقبت کے لیے اچھا نہیں ہے تو اس کام کو مجھ سے اور مجھے اس کام سے باز رکھ، اسے مجھ سے دور کر، مجھے اس سے دور کر، اور میرے لیے نیکی کی راہ طے کر، آسانی مقرر فرما، اور پھر مجھے اس راہ پر راضی رہنے کی توفیق دے۔ یہ ہے اس کی دعا۔ عشاء کے بعد دو نفل استخارے کے پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگی جاتی ہے۔ اگر عربی میں پڑھی جائے تو جیسے میں نے بتائی ہے، اگر عربی میں یاد نہ ہو تو لینگویج میں نے بتائی ہے وہ کر لو کہ تیرے علم اور تیری قدرت کے حوالے سے لایا ہوں سوال اپنا تیری بارگاہ میں کہ تو جانتا ہے اور قدرت رکھتا ہے، اور میں جانتا بھی نہیں اور قدرت بھی نہیں رکھتا۔ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے آسان یا اچھا ہے نیکی کے لیے تو اس کام کو اور آسان فرما دے اور اسے مقرر کر دے۔ اگر تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہ کام مناسب نہیں تو اسے مجھے اس سے جدا کر دے، میرے لیے نیکی کی ایک راہ طے کر، مقرر کر، اور پھر مجھے اس پر راضی رکھ۔ یہ دعا کر کے کہتے یہ ہیں کہ اسی مسئلے پر سو جاؤ، خواب میں اشارہ ہو جائے گا، ایک دن کرو، دوسرے دن کرو، ضرور اشارہ ہو جائے گا، یا کیفیت مرتب ہو جائے گی، یا آواز سنی جائے گی، یا ایسا حادثہ ہو جائے گا کہ دوسرا کام بند ہو جائے گا، یا یہ کام آپ سے چھن جائے گا۔ فیصلہ بہرحال ہو جائے گا، 3 دن کے اندر اندر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے استخارے کا طریقہ۔ اس کا دوسرا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہم نے تو کر لیا فیصلہ، اب تو اس کو آسان فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ بات پوچھو جس کا تعلق دین سے ہو، دنیاوی کام تو خود ہی طے کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ نے خود تمہیں حق دیا ہے۔ مثلا میں اپنی جائیداد پیسہ اولاد میں تقسیم کر دوں یا نہ کروں، یہ کیا پوچھنے والی بات ہے؟ اگر آپ کا تعلق ہو اللہ کے ساتھ تو پھر محفل ہو یا تنہائی ہو دونوں ٹھیک ہیں، اگر اللہ سے تعلق نہیں ہے تو پھر تنہائی بھی عذاب ہے اور محفل بھی عذاب۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا تعلق کس ذات سے ہے، دیکھنا یہ چاہیے کہ پبلک سے ڈرنے والی تو کوئی بات نہیں ہے،
پیغمبروں کے لیے بھی اللہ نے یہی دنیا رکھی کہ اسی کے اندر پیغمبری ہونی ہے، اسی کے اندر ولایت ہونی ہے، اسی کے اندر اللہ کی راہ اور نیکی کی راہ طے ہونی ہے۔ ایک مقام پر ہے کہ دنیا کو برا نہ کہو، زمانے کو برا نہ کہو، یہ سارے کا سارا اللہ کا رنگ ہے۔ ایک اور مقام پر ہے کہ زمانے کو بہت اچھا نہ سمجھو، یہ سارا غیر اللہ ہے۔ اب اس کے درمیان ہے ساری کہانی۔ اب اسی دنیا کو خیر بھی کہا گیا ہے، اسی دنیا کو شر بھی کہا گیا ہے، اسی کو عین حقیقت کہا گیا ہے، اسی کو غیر حقیقت کہا گیا ہے کہ دنیا جو ہے یہ چند روزہ کھیل ہے۔ لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ وما ہوا بالحزل، یہ حزل بھی نہیں ہے، رونق ہے، باطل بھی نہیں ہے اور عین حقیقت بھی نہیں ہے۔ یہ کائنات عکس حقیقت بھی ہے اور حجاب حقیقت بھی ہے۔ اس دنیا میں تم حقیقت نہیں پا سکتے۔ اس کا جواب کیا ہے کہ سماج آپ کو کبھی اللہ کے پاس جانے نہیں دے گا اور سماج ہی سے تم نے اللہ کا راستہ لینا ہے۔ دونوں باتیں صحیح ہیں۔ اب آپ کے اپنے عقیدے پر دار و مدار ہے کہ آپ کیا کریں گے، کیسے چلیں گے۔ اس طرح نیند کے بارے میں کہا گیا کہ نیند جو ہے وہ برے آدمی کے لیے بہت اچھی شے ہے اور اچھے آدمی کے لیے بہت بری شے ہے۔ برے آدمی کے لیے اس لیے اچھی ہے کہ وہ برائی سے بچ جاتا ہے، اور اچھے آدمی کے لیے اس لیے بری ہے کہ جب وہ سو جاتا ہے تو اچھائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے اعمال نیک ہوں تو نہ سونا، نیکی جاری رکھنا، اور اگر اعمال بد ہیں تو بہتر ہے کہ سو جاؤ۔ اسی طرح پبلک میں جانا ہے، لوگوں سے ملنے میں اگر نیکی بہتر ہوتی ہے تو پھر کرتے جاؤ، اور اگر بدی کے بڑھنے کا امکان ہے تو نہ جاؤ۔ اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ سماج نہ نیک ہے نہ بد ہے، یہ آپ کے اپنے فیصلے کا نام ہے۔